اس کی آواز رک نہیں رہی تھی سسکیوں سے، یعنی سسکیوں سے بھری ہوئی آواز تھی۔ میں عمومی طور پر جب فون سن رہا ہوتا ہوں تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کی صرف آواز آنی چاہیے، آپ پہلے تسلی سے رو لیا کریں پھر بات کر لیا کریں۔ لیکن میں انہیں یہ بات نہیں کہہ سکا۔ وہ 26 یا 27 سالہ لڑکی تھی اور اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹے پہلے آپ رو لیں پھر ہم تسلی سے بات کر لیں گے۔ کہنے لگی سر میں نے جب بات کروں گی مجھے لگتا ہے میں رونے لگ جاؤں گی۔ میں نے کہا بیٹے بات صرف اور صرف اتنی ہے، میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے تسلی سے بات کریں، مجھے آپ کمپلیٹ بات بتائیں۔ وہ پھر رونے لگ گئی، کہنے لگی سر مجھے 3 سال ہو گئے کسی نے بیٹا کہہ کر نہیں بلایا، آج جب آپ نے مجھے کہا نا جی بیٹے کیسے ہیں آپ، تو اس وجہ سے میں رونے لگ گئی، میری ہچکی بن گئی۔ خیر کہانی ایک اور ہے، بات کہیں اور چلی گئی۔ اس لڑکی کی شادی 24 سال کی عمر میں ہوئی تھی، وہ میرپور کی رہنے والی تھی اور اس کی شادی یو کے میں ہوئی۔ ماں باپ نے کہ لڑکا باہر ہے، مرد باہر ہے، شادی کر دی۔ وہ 40 سالہ مرد تھا اور یہ 24 سالہ لڑکی تھی۔ 40 سالہ مرد کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی اور وہ ناکام شادی تھی، اس سے 2 بچے تھے اور اس نے یہ کہہ کر شادی کی تھی یہ دوسری کہ وہ علیحدہ ہو چکا ہے، علیحدگی اختیار کر چکا ہے، طلاق دے چکا ہے اور اس وجہ سے اس سے دوسری شادی کرنی ہے۔ میرپور آزاد کشمیر سے لڑکی کا تعلق تھا، اس کی شادی ہوئی اور وہ وہاں پر چلی گئی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص شادی شدہ ہے، اس نے ابھی طلاق نہیں دی، اس کے بچے بھی ہیں اور اس عورت کو بھی وہ واپس اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ اس لڑکی کو جب یہ بات پتہ چلی تو پہلے تو یہ کہنے لگی کہ میں تو شوق میں ہی میری زندگی گزر گئی، وہ جو ایک عرصہ تھا 2 سے 3 ماہ کا، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ اتنے امیر نہیں تھے، انہوں نے شاید اسی لالچ میں کہ ہماری بیٹی جب باہر جائے گی تو باہر جا کر ایک اچھی زندگی گزارے گی، میری شادی کر دی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں اس بات سے انکار کرتی رہی کہ میں اولاد پیدا نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کے پہلے بھی 2 بچے ہیں اور تیسرا بچہ آپ کا پیدا ہونے والا ہے اور مجھ سے بھی آپ اولاد چاہتے ہیں۔ میں تو اگر میں نے اولاد پیدا کر لی تو پھر تو شاید میرے لیے اور سروائیول میرا مشکل ہو جائے گا۔ کہتی رہی کہ میں اس بات پر ان سے لڑتی رہی، میں نے اولاد پیدا نہیں کی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تھی۔ ایٹ دی اینڈ ہوا یہ کہ وہ شخص مجھے مارنے پیٹنے لگ گیا۔ میں گھر کے سارے کام کرتی، مجھے گھر کے کاموں سے مسئلہ نہیں تھا، میں نے لاء پڑھ رکھا تھا، میں اس شخص کو جیل کروا سکتی تھی، میں بتا سکتی تھی پولیس کو، لیکن میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے والدین کو یا میری تربیت کو کوئی بات کریں، کیونکہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے تمہارے ماں باپ نے تمہیں چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے یا باہر کے لالچ میں بیچا ہے، انہوں نے تمہاری شادی نہیں کی۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میں باہر رہتا ہوں اور میرے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے تمہاری شادی مجھ سے اس لالچ میں کر دی۔ کہنے لگی میں نے اس داغ کو بھی دھونا تھا کہ نہ ہی میرے ماں باپ لالچی ہیں اور نہ ہی میں لالچی ہوں۔ میں ان سے پیسے نہیں لیتی تھی، وہ بعض دفعہ جب غصے ہوتے تھے یا پی کر گھر آتے تھے میں انہیں سنبھالنے لگتی تھی، جب میں ان کے جوتے اتار رہی ہوتی تھی تو انہی لاتوں سے مجھے مارتے تھے، مجھے مکے مارتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ بعض دفعہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کہیں میرے ماں باپ کا یا کسی بڑے بھائی کا تو کوئی قصور نہیں جس کی وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں یا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نے کہیں سن رکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کرتا ہے ایسا تو اس کی بہن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں نے پڑھا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ سفرنگ از پرسنل، ہر ایک کے گناہ اس کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ثواب اس کے ساتھ ہیں، اور جو جیسا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ آتا ہے، اس کے اپنوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، کہنے لگی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی باہر اس کی شادی ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ جو پورے کا پورا سینیریو ہے، جو پورے کا پورا سین ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس لڑکی کی کہانی اور میری کہانی ایک ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا بیٹے کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگی سر میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی، صرف میں آپ سے اپنا دکھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنا دکھ اور اپنا غم شیئر کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ خدارا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اپنی بیٹیوں کو باہر کے لالچ میں بیاہ نہ دیا کریں، کہ لڑکا باہر رہتا ہے، پیسے اچھے کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس چکر میں اپنی اولاد کو ذلیل نہ کیا کریں، خصوصاً بیٹیوں کو
آپ جب باہر بھیج دیتے ہیں اور انہیں باہر کے ماحول کا بھی علم نہیں ہوتا، لڑکوں کے مزاج کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ آزاد مزاج ہوتے ہیں، وہ پینے پلانے، سارے نہیں ہوتے ایسے، لیکن ان کی زندگی آزادانہ ماحول میں گزری ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرح سے عورت کو سمجھتے نہیں ہیں، یا پاکستان کی لڑکی کو سمجھتے نہیں ہیں، یا پاکستان کی عورت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت ڈفرنس ہوتا ہے، اور یہ ڈفرنس ختم کرتے کرتے کہنے لگے کہ میرے جیسی لڑکیوں کو پھر کینسر ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے رونے لگ گئیں کہ سر اب میں کینسر میں مبتلا ہو چکی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ دکھ اور غم تھے جن کو برداشت کرتے کرتے میں اذیت میں ہوں۔ تو آپ پیرنٹ سے کہیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر نہ ہی تو بوڑھوں سے شادی کیا کریں، اور نہ ہی باہر ایسے ہی پھینک دیا کریں، ایسے ہی شادی کر دیا کریں، کیونکہ باہر شاید پیسہ تو ہوتا ہے لیکن نہ عزت ملتی ہے ہمیں، نہ ہی سکون ملتا ہے ہمیں، اور پھر یہ تانے الگ دیے جاتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے تو پیسوں کے لالچ میں شادی کی ہے۔ میں بارہا دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تمام تر باتیں ہر شخص پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن میجورٹی میں ایسا ہے۔ آپ اپنی کوئی کہانی، اپنا کوئی قصہ، اپنی کوئی بات، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا بھی دیا کریں ساتھ، تو آپ انسٹاگرام پر جا کر میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے صفدر.علی، آپ وہاں پر جا کر ان باکس کر سکتے ہیں، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹیم کے ساتھ، اور پھر جب رابطہ ہو جائے گا تو آپ کو سیشن کا ٹائم دے دیں گے۔ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں۔ پیرنٹس کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، آپ کے لیے آپ کی اولاد عزیز ہونی چاہیے، سامنے والوں کا رتبہ نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔